نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 217 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ جمرات پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کے بعد ان کنکریوں کے منتقل کرنے کا کیا نظام ہے؟ وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بعض ضعیف روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ جن لوگوں کی کنکری قبول ہوتی ہے اس کو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر اس طرح اٹھایا نہ جائے تو وہاں بڑا انبار لگ جائے پہاڑوں کے مانند۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دارقطنی اور مستدرک حاکم سے اس طرح کی روایات نقل کی ہیں، لیکن چونکہ یہ روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، صرف ضعیف ہیں، اس لیے امکانی درجے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے لیکن یقین نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ سال سعودی حکومت کی طرف سے کنکریوں کے بارے میں جو نظام طے کیا ہوا ہے اس کی وضاحت اخبارات میں شائع ہوئی تھی، اور وہ نظام یہ ہے کہ آج کل جمرات کو 5 منزلہ بنا دیا گیا ہے، اور ان میں جو بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ سب نیچے کی آخری منزل میں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں، اور وہاں سے پھر انہیں ٹرکوں کے ذریعے سے منتقل کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی اس رپورٹ میں تھی کہ ان کنکریوں کے کچھ حصے کو صاف صفائی کر کے دوبارہ مزدلفہ میں پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بات بھی تھی کہ ہر سال تقریباً 1000 ٹن کنکریاں جمع ہوتی ہیں جن کو وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال باقاعدہ اس کا ایک سرکاری نظام ہے، موجودہ زمانے میں اس کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے۔ اب ممکن ہے کہ انہی میں سے جو مقبول کنکریاں ہوتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا لی جاتی ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوں، اس لیے کوئی یقینی بات کہنی مشکل ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ جب مریض دوا پیتا ہے تو کیا وہ دوا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ میں اس بیمار آدمی کو شفا دوں یا نہ دوں؟ کیا اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ البتہ اصولی طور پر یہ بات طے ہے کہ دوا صرف ایک ذریعہ ہے شفا کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی دوا بھی موجب شفا نہیں بن سکتی۔ ہر مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور دوا کو صرف ایک سبب اور ذریعہ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ شافی مطلق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حافظ قرآن کو شیطان قرآن مجید حفظ کرنے کے دوران پریشان کرتا رہتا ہے تاکہ وہ حافظ نہ بن سکے، اسی طرح طالب علم کو علم حاصل کرنے کے دوران شیطان
پریشان کرتا ہے تاکہ وہ عالم دین نہ بن سکے؟ کیا یہ دونوں باتیں کسی حدیث شریف میں صراحتاً موجود ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی صریح روایت تو نظر سے نہیں گزری، لیکن قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دشمن ہے تو وہ ہر خیر سے روکنے کی انسان کو کوشش کرتا ہے، اور قرآن پاک اور علم دین تو سراپا خیر ہی ہیں، اس لیے ان سے روکنے کی بھی وہ کوشش کرتا ہوگا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور ایسا ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ 4 دن قربانی کرتے ہیں اور ہم 3 دن کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہت سے آثار صحابہ سے ثابت ہے، جن میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات بھی ہیں کہ قربانی کا وقت صرف 3 دن ہے، اور بعض مرفوع احادیث سے بھی اس جانب اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے احناف اور جمہور علماء کے نزدیک قربانی کا وقت صرف 3 دن ہے، یعنی 10، 11 اور 12۔ چوتھے دن قربانی صحیح نہیں، اور جو حضرات چوتھے دن قربانی کی بات کرتے ہیں ان کی جو دلیلیں ہیں وہ ہمارے نزدیک ضعیف اور مرجوح ہیں، اور عبادات میں احتیاط اولیٰ ہے، اس لیے جس میں یقینی طور پر قربانی ہو اسی میں قربانی کرنی چاہیے، اور مشکوک دن میں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ چند حاجی مل کر اپنی جنایات کی بنا پر واجب دم کی قربانی میں ایک بڑا جانور مل کر ذبح کر سکتے ہیں؟ یعنی 7 افراد جن پر ایک ایک دم ہے وہ ایک بڑا جانور مل کر ذبح کر دیں۔ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اس کی بھی گنجائش ہے، ایک بکری بھی کر سکتے ہیں اور بڑے جانور کے اندر حصہ بھی لے سکتے ہیں، اور سب یکجا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس جانور کا سارا گوشت صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ دم جنایت کا صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک بڑے جانور میں کسی نے تمتع یا قران کا حصہ لیا اور کسی نے قربانی کا حصہ لیا اور کسی نے دم جنایت کے حصے لیے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سب درست ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس پورے جانور کو صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ جنہوں نے دم شکر کا حصہ لیا ہے ان کے لیے بھی صدقہ لازم ہے، اور جنہوں نے قربانی کا حصہ لیا ان کے لیے بھی لازم ہے، کیونکہ دم جنایت اس میں شامل ہو گیا ہے، اس لیے پورے جانور کا صدقہ لازم ہے۔ پوچھ رہے ہیں کچھ حاجیوں نے طواف کے بعد واجب الطواف نفل نہیں ادا کیے، اس کے بغیر ہی صفا مروہ کی سعی کے لیے چلے گئے، تو کیا سعی کے بعد واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں؟ دم تو نہیں دینا پڑے گا؟ جی ہاں، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی دم واجب نہیں ہے۔ ایک شخص کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، چلنے پھرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو کیا وہ حج بدل کرا سکتا ہے یا اسے خود ہی حج کو جانا پڑے گا؟ ویل چیئر پر ہی حج کرنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بآسانی اس کے لیے ویل چیئر چلانے کا انتظام ہو سکے تو خود حج کو جانا چاہیے، اور اگر ایسا انتظام نہیں ہے اور خود بھی چلنا اس کے لیے سخت مشکل ہے تو حج بدل کو بھیج سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعی قربانی کا انتظام کرتے ہیں تو ان کے متعلق ایک صاحب نے آ کر بتایا کہ میری واجب قربانی رہ گئی تھی، تو میری ان اجتماعی قربانی والے صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 1500 روپے کا ایک حصہ تھا، آپ مجھے دے دیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی،
اور یہ بات ایام قربانی کے ختم ہونے کے بعد 15 ذی الحجہ کو کہی گئی۔ اس شخص نے کہا کہ وقت نکلنے کے بعد اب میری قربانی کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں کچھ حصے اپنی طرف سے نفلی کر لیتے ہیں، پھر جن کی قربانی رہ جاتی ہے وہ ہم کو رقم دے دیتے ہیں، تو ہم یہ نفلی حصہ ان کی طرف منتقل کرنے کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جب وقت نکل گیا اور نفلی قربانی ہو چکی تو اب وہ بدل نہیں سکتی۔ اب ان صاحب کو جن پر قربانی واجب تھی ان پر لازم ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کریں، تب ان کا واجب ان کے ذمے سے ادا ہوگا، اور اس طرح ادا نہیں ہوگا جیسے انہوں نے آپ کو بتایا ہے۔ پوچھتے ہیں بغیر ٹوپی پہنے یا سر ڈھکے بغیر قرآنی آیات یا دعا پڑھنا اور پڑھ کر پانی، دوا اور مریض پر دم کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ لازم تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر ڈھک کر یہ اعمال کیے جائیں، اس لیے کہ آداب میں سے ہے کہ سر ڈھک کر اچھا کام کیا جائے۔ پوچھتے ہیں کیا جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت احادیث شریفہ میں موجود ہے؟ جواباً عرض ہے متعدد احادیث میں جمعہ کے غسل کی تاکید وارد ہے، اس کو افضل بھی کہا گیا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ بلا عذر جمعہ کے غسل کا نہ چھوڑے۔ کئی روایتوں سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں کھیتی وغیرہ میں کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے جو بدبودار دوا استعمال کی جاتی ہے، اگر وہ دوا بدن پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ دوا ناپاک ہے تو کپڑے یا بدن پر لگے تو اسے پاک کرنا ہوگا، اور اگر وہ ناپاک نہیں ہے تو محض بدبو کی وجہ سے کپڑے یا بدن پر لگنے سے اسے ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، اس کی تحقیق کر لی جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل یکساں سول کوڈ کا مسئلہ عروج پر ہے، تو کیا اس وقت مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قنوت نازلہ کا حکم شدید خوف و دہشت اور خونریزی کے زمانے میں دیا جاتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ایسے حالات نہیں ہیں، اس لیے قنوت نازلہ نہ پڑھی جائے، البتہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی خیر اور عافیت اور امن و امان قائم رکھیں۔ پوچھ رہے ہیں جو بھائی اپنے بہن کو میراث نہ دے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر فی الوقت نہیں دے رہا لیکن آئندہ دینے کا ارادہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر بالقصد نہیں دے رہا ہے اور ظلم کا مرتکب ہے تو وہ سزاوار ہے، اس سے آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ البتہ اگر بہن معاف کر دے تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا، اور بہرحال اسے چاہیے کہ وہ حقوق کو ادا کرے تاکہ کسی کو اشکال نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کہ ہماری والدہ محترمہ نے کئی سال قبل یہ منت مانی تھی کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو 1 سال کے روزے رکھوں گی، وہ کام الحمدللہ ہو گیا، تو انہوں نے اب تک منت کے روزوں میں سے 7 مہینے کے روزے مکمل کر لیے، 5 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکی۔ اب ان کو شوگر بہت زیادہ ہے، رمضان مبارک کے روزوں کی بھی قضا ذمہ ہے، طبیعت ایسی نہیں رہی کہ 5 مہینے کے روزے رکھ سکیں، تو اب اس کے تعلق سے حکم شرعی کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب تک بھی ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے انہیں عزم کرنا چاہیے کہ وہ مابقیہ نظر کے روزے بھی پورے کر لیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں، الگ الگ اوقات اور مہینوں میں رکھ لیں۔ لیکن اگر بالفرض ایسی حالت ہو جائے کہ اب روزہ رکھنے کی کوئی امید ہی نہ رہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دیں۔ پوچھتے ہیں دھان کی فصل نومبر کے مہینے میں پک کر تیار ہوتی ہے اور صاحب فصل اس کو ابھی سے 2000 کے ریٹ میں بیچنا چاہتا ہے، چاہے فصل کے وقت جو بھی ریٹ ہو، کیا یہ بے درست ہے؟
جواباً عرض ہے کہ یہ بے تو درست نہیں ہے، البتہ وعدہ کر سکتا ہے لیکن بے کامل نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں بندے نے کئی سال قبل غصے میں اپنی بیوی سے ناراضگی میں اس کی تنبیہ کی غرض سے یہ کہا کہ میں 40 دن تک تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، مگر 2-4 دن بعد ہی بقیہ گھر کے افراد کے سمجھانے پر میں نے اس بات سے رجوع کر لیا، یعنی بیوی سے معاملہ ختم کر لیا اور قربت کر لی، ناراضگی ختم کر لی۔ اب مجھے مسائل کا علم نہیں تھا، کئی سال بعد مجھے علم ہوا کہ اس طرح تو زہار اور ہیلا کیا جاتا ہے جس کا کفارہ ہوتا ہے وغیرہ۔ اب میرے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اپنی بیوی کو میری بہن کی طرح کہنا یہ آدمی کی نیت پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر اکرام میں بہن کی طرح کہا تو کچھ واجب نہیں، اگر زہار کی نیت سے کہا تو زہار واجب ہے، اور اگر ایلا کی نیت سے کہا تو ایلا کا حکم ہوتا ہے۔ اور آپ نے جو 40 دن تک کی قید لگائی ہے اس سے بظاہر ایلا مراد ہے، اور آپ نے 40 دن پورے کیے نہیں، اس سے پہلے ہی رجوع کر لیا ہے، اس لیے آپ پر صرف قسم کا کفارہ لازم ہے اور کوئی چیز لازم نہیں، طلاق یا زہار کا حکم نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ حج سے واپسی کے موقع پر ایک شخص کے پاس سامان زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس کم ہے، تو اگر ہم اس کو اپنا سامان لے جانے کے لیے دے دیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ سے ہم پر کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جہاز میں ہر ایک کو ایک مقدار میں سامان لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ سامان چاہے وہ خود اپنا ہو یا دوسرے کا ہو اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی، اس لیے اگر وہ دوسرا شخص خوشی سے لے جانے پر راضی ہو تو آپ دے سکتے ہیں، آپ پر اس کی وجہ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایئر فورس میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو اس کو داڑھی مڈا کر داخل ہونا ہوگا، بعد میں پھر وہ پرمیشن لے کر داڑھی رکھ سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ داڑھی رکھنا شریعت میں سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہے، اس لیے کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے داڑھی کٹانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جو بھی کٹائے گا تو وہ گناہ ملے گا، اس لیے ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو آدمی کے لیے شریعت میں جائز نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک فیکٹری میں نظام ہے کہ جب فیکٹری میں کام کرنے والا شخص کا پروموشن ہوتا ہے، یعنی وہ نیچے سے اوپر کی پوسٹ پر آتا ہے، تو اسے خوشی منانے کا حکم دیا جاتا ہے اور خوشی میں کیک کٹوائے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر کیک کاٹنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس لیے تشبہ سے بچتے ہوئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں قبرستان کی خودرو گھاس کاٹے بغیر بیچنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کاٹے بغیر گھاس کو بیچا نہیں جا سکتا، البتہ کاٹنے کے بعد بیچ کر اس کو قبرستان ہی کی ضروریات میں اس کی آمدنی کو خرچ کر دیا جائے تو گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 2 لڑکے 2 لڑکیاں 1 بیوی 2 بہو کچھ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں، تو ان کے درمیان ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ان کے درمیان تقسیم اس طرح ہوگی کہ 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، اور جو بقیہ حصہ بچے گا وہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اڑتالیس سے مسئلہ بنایا جائے گا، جس میں سے
6 حصے. اچھا جس میں سے 6 حصے بیوی کو ملیں گے اور 14 حصے ہر لڑکے کو اور 7 حصے ہر لڑکی کو دیے جائیں گے. اس طرح سے یہ مسئلے کی تقسیم ہوگی، ترکے کی تقسیم ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.